اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے ہماری قرآن فیملی؟ امید ہے خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 پڑھ رہے ہیں ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ تم عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو، بس تم نہ جھک جاؤ ایک کی طرف۔ مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ابن ملکیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے۔ اور تفسیر کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، وہ اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، وہ اس کے میلانات کو، اس کے رجحانات کو جانتا ہے۔ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں ہی نکیل دے دی کہ وہ اپنے میلانات کو خود قابو میں رکھے۔ ان میلانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ایک سے زیادہ بیویوں میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ راغب ہو، یہ بات انسان کے بس سے باہر ہو جاتی ہے، اور اسلام ایسی باتوں پر جو انسانی بس سے باہر ہوں پکڑ بھی نہیں کرتا۔ لہٰذا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ تم اپنی بیویوں میں مکمل عدل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تمہاری قدرت سے باہر ہے۔ تمہارے بس میں یہ ضرور ہے کہ تم معاملہ کرنے میں انصاف کرو، تقسیم میں انصاف کرو، حقوق زوجیت میں انصاف کرو، خرچہ دینے میں انصاف کرو۔ یہ وہ چابی ہے جو میلانات کو کنٹرول کرے گی۔ اللہ کو ضبط مطلوب ہے، میلانات کا قتل مطلوب نہیں ہے۔ یعنی کہ جو تمہاری دل کی خواہشیں ہیں ان کو تم، غلط خواہش ہے تو اس کو تم روک سکتے ہو، لیکن جہاں تمہارا جھکاؤ ہو رہا ہے، کسی سے خود ہی دلی طور پر محبت ہو رہی ہے، تو وہ تم اس کو مار نہیں سکتے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ صرف ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو، یعنی صرف ایک کے حقوق پورے کرو، دوسری کو بھول جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں عموماً یہی ہوتا ہے، 2 شادیاں کرنے کا، 4 شادیاں کرنے کا سب کو شوق ہے، لیکن شادی کے بعد ایک بیوی کا خیال کر رہے ہیں، باقی اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ 3 بیویوں کے مزید حقوق پورے کر سکیں۔ نہ پھر وہ تمہاری بیوی بن سکے گی، نہ تمہاری مطلقہ کہلا سکتی ہے بیچاری۔ پھر اہل ایمان کو بہت ہی مؤثر انداز سے اللہ پاک فرما رہے ہیں، پکار رہی ہیں، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ عیب چھپانے والا اور مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان منصفانہ تقسیم پر قادر تھے، لیکن ایک بیوی کو دوسری بیوی پر ترجیح بھی نہیں دیتے تھے، لیکن ان کے دلی جذبات پر کنٹرول کسی کے بس میں نہیں ہوتا نا، اسی لیے ان کو بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ سے انتہائی زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے فرماتے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، جن معاملات میں میرا اختیار ہے اس میں اپنی تقسیم کر دیتا ہوں، اور آپ مجھے ملامت نہ کریں ان معاملات میں جن پر میرا اختیار نہیں ہے، یعنی دل۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ہاں، جب دل خشک ہو جائیں، حالات بہت ابتر ہو جائیں،
زوجین کا آپس میں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو پھر جدائی بہتر ہے۔ اسلام زوجین کو باندھ کر زبردستی اکٹھا نہیں رکھنا چاہتا۔ اسلام میں باہمی محبت اور رحم دلی کے خوشگوار بندھن میں زوجین کو باندھ کر اکٹھا رکھنا جو ہے وہ مطلوب ہے۔ ان کو حسن سلوک اور واجبات کی انجام دہی کے ذریعے اکٹھا رکھا جا سکتا ہے، نہ کہ ایسا تعلق ہو کہ اندر سے تو نفرت ہو، دل میں گھٹن ہو، لیکن اوپر سے مجبوراً اس رشتے کو گھسیٹا جا رہا ہو۔ تو اس سے تو بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر لو، کیونکہ اس طرح کے ماحول سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، خان کی زندگی متاثر ہوتی ہے، کوئی چین سے نہیں رہ سکتا، کسی کو دل میں سکون اور کسی کو دل میں خوشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے کاموں کی اصلاح کر لو اور جہاں تک ہو سکے عورتوں میں انصاف کرو۔ پھر اس کے بعد بھی کسی وقت میں کسی ایک کی طرف تم مائل ہو جاتے ہو تو پھر اللہ بھی انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ پھر تیسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی صورت نباہ کی نہیں بن پڑ رہی تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں تو اللہ بھی ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ جب طلاق ہو جاتی ہے نا تو اللہ ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اللہ بیوی کو اچھا شوہر اور شوہر کو اچھی بیوی نعم البدل عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، وہ بہت احسان کرنے والا ہے، بڑے فضل والا ہے، بہت حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے۔ یہاں تک کہ پوری شریعت ہم دیکھیں تو اللہ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے احکام حکمت سے معمور ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اسلام کے کہ ہر طرف حسن سلوک کا ہمیں درس دیتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں جوڑوں میں۔ تو یہ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں اور وہ جوڑے اچھے طریقے سے زندگی گزارے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور اگر ان میں کسی صورت بھی نباہ نہ ہو سکے تو پھر اللہ ہی فیصلہ کروا رہا ہے کہ تم دونوں آپس میں علیحدگی اختیار کرو اور دوسری جگہ پر شادیاں کرو تاکہ تم اپنی زندگی میں سکون پا سکو۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا ملان اگر کسی ایک طرف ہو جاتا ہے تو تم اتنا بھی نہ آگے حد سے بڑھ جاؤ کہ دوسری بیوی کو بھول جاؤ اور اس کو بیچاری کو ایسے رکھو جیسے کہ اس کی تم سے شادی نہیں ہوئی ہوئی ہے، نہ اس کو اس کا حق دو، نہ اس کو نہ نفقہ دو، نہ اس کو مہر ادا کرو، نہ اس کے ساتھ کوئی احسان کا یا نرمی کا رویہ رکھو۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے اللہ ناراض ہوگا، اور قیامت کے دن وہ شخص اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اس کا ایک حصہ، جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ جھکا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے زوجین میں آپس میں پیار محبت پیدا کی جائے، اور اگر شادیاں ایک سے زیادہ ہیں تو سب میں برابری کا سلوک کیا جائے۔ فرض کریں کہ اگر ایک عورت نے اپنے یتیم بچوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اور پرورش ان کی اچھی ہو جائے، اس وجہ سے کسی شخص سے نکاح کیا جس کی پہلے سے بیوی ہے، جو کہ اس سے محبت بھی کرتا ہے، اور اس بیوہ عورت کو وہ اتنی محبت نہیں دے سکتا جو کہ پہلی بیوی کو دیتا تھا، تو کیا اللہ پکڑ کرے گا؟ عدل سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلی بیوی اور دوسری بیوی یا چاروں بیویوں کے درمیان محبت کو ترازو میں برابر تولا جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا عدل کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کے حقوق ادا ہوتے رہیں، یہ نہ ہو کہ ایک کو ساری محبت ملے اور دوسری متعلقہ بن کر رہ جائے۔ تو یہ جو آپ کے بس میں ہیں کام وہ تو کریں کم سے کم، اور اس کے علاوہ جو دل کے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس دل کی بات کو جو کہ آپ کے بس میں نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کے بھی بس میں نہیں ہے، کبھی بھی پکڑ میں نہیں لائے گا۔ تو اللہ پاک ہمارے گھروں کو عافیت سے اور سکون سے بھر دے، اور ہمارے گھروں میں زوجین میں محبتیں پیدا ہوں، اور
ایک دوسرے کا خیال اور ایک دوسرے سے نرمی کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔